سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی نقوی کو جو ہے بے قاعدگیوں یعنی مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا ہے، اور حالانکہ مظاہر نقوی صاحب جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران ہی 10 جنوری کو مستعفی ہو گئے تھے، مگر سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا اختیار کونسل کو دے دیا۔ کونسل نے کہا ہے کہ جسٹس نقوی کے خلاف 9 شکایات ملی ہیں اور وہ درست ہیں اور انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دینا چاہیے تھا اگر وہ برقرار ہوتے۔ زیادہ تر شکایات املاک کی خرید و فروخت کے بارے میں ہیں، جن میں ان کے اہل خانہ بھی ملوث بتائے گئے ہیں۔ مثلاً 2021 میں لاہور کے علاقے گلبرگ میں 4 کروڑ 44 لاکھ روپے کا پلاٹ خرید کے اسے 7 کروڑ 20 لاکھ روپے کا ظاہر کیا گیا۔ اگلے برس یعنی 2022 میں ایک فرنٹ مین محمد صفدر کو 13 کروڑ روپے میں یہ پلاٹ فروخت کیا گیا، مگر اسے 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کا ظاہر کیا گیا کہ اس قیمت میں فروخت کیا گیا ہے۔ لاہور کینٹ میں 65 کروڑ روپے مارکیٹ ویلیو کا 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ 70 لاکھ روپے میں خریدا گیا۔ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں فرنٹ مین کے ذریعے 1 کنال کا پلاٹ 5 لاکھ روپے میں خریدا، حالانکہ اس کی کمرشل ویلیو اس وقت 20 لاکھ روپے تھی۔ مظاہر نقوی کے 2 بیٹوں نے 3 کروڑ روپے مارکیٹ ویلیو کا کمرشل پلاٹ 9 لاکھ روپے میں خریدا، جبکہ ان کی صاحبزادی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں دبئی سے 10,000 پاؤنڈ سٹرلنگ ٹرانسفر کیے گئے تھے، برطانیہ کے ایک اکاؤنٹ میں۔ ہاں برطانیہ کے اکاؤنٹ میں۔ ہاں تو بھائی یہ تو دیکھیں بوسر صاحب، ہے تو کافی ایک غیر معمولی بات ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی اگر کہیں پہ گڑبڑ ہیں تو ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اچھا وہ یہ پلین لیتے ہیں جیسے آرمی ہوئی یا عدلیہ ہوئی کہ جی ہمارے یہاں ایک اپنا میکینزم ہے جو کہ ہے، اور ہم اس کے تحت جو ہے وہ سزائیں وزائیں دیتے ہیں، لیکن پبلک نہیں کرتے۔ لیکن تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن، تو اس کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے کافی پھرتی کے ساتھ یہ سارے ثبوت بھی تھے، شواہد بھی تھے، اور جب استعفے کی بات سامنے آئی تو پورے ملک میں یہ تبصرہ ہو رہا تھا کہ آپ اس کو فیس کرتے نا